دینی بھائیوں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کا 21ویں شب ہے۔ قرآن شریف کے اندر آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے خود ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا وہ ایسا ہے جیسا کسی نے 1000 مہینے عبادت لگاتار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں اسے اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی اہمیت اور اس کی قدر اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ رات کیوں نازل ہوئی اور اس کا پس منظر کیا رہا ہے؟ دراصل پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یا اس سے پہلے جو انبیاء تھے، ان کی امتوں کی عمر جو ہوا کرتی تو وہ 300 سال، 400 سال، 500 سال، ہزار سال جیا کرتے تھے۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کی عمر روایتوں میں آتا ہے کہ 950 سال ان کی عمر تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو بندہ 950 سال جیے گا تو عبادت بھی اس کی لمبی لمبی ہوگی۔ اور ہم لوگوں کی عمر کتنی ہے؟ 70 سال، خوب زیادہ ہوتا تھا 80 سال، اور زیادہ ہوتا تھا 90۔ اگر 100 کو پار کر گیا تو وہ تو نمونہ ہوتا ہے، سب کے سامنے مثال پیش کیا جاتا ہے، فلاں کی 99 ہو گیا اور 98 100 پار ہے، ایک مثال دیا جاتا ہے 100 کے ابو۔ اور ان لوگوں کی جو عمر ہوا کرتی تھی وہ ہزار سال ہوا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام کو بڑا ترس آیا کہ جنت میں ہم لوگوں تو پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ ان کی عبادتیں ہم سے زیادہ ہے۔ ہم تو اگر 70 سال بھی عبادت کریں گے تو بھی ان کی عبادت کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات نازل فرمایا اور یہ کہا کہ میرے بندوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف ایک رات عبادت کر لو گے، ہم تمہیں ہزار مہینوں سے بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس رات کی یہ اہمیت ہے اور یہی اس کا پس منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ رات عطا فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ رات کب ہے؟ ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں، اخیر عشرہ یعنی 20 سے 30 کے درمیان کا جو راتیں ہیں، اس میں بھی تخصیص کر دیا گیا کہ 21ویں، خاص طور سے انڈیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں کوئی کسی بھی رات میں شب قدر لیلۃ القدر ہو سکتا ہے، آپ ان راتوں میں عبادت کیا کیجیے۔ اب رہا سوال کہ جب حضور پاک علیہ السلام نے یہ خاص طور سے کیوں نہیں بتایا کہ اسی رات میں لیلۃ القدر ہے؟ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کس رات میں آئے گی، یعنی 21 میں ہے یا 27 میں ہے یا 25 میں ہے، خاص طور سے ان 5 میں بھی خاص طور سے بتا دیا گیا تھا حضور کو۔ حضور اپنی امت کو بتانے کے لیے جا ہی رہے تھے کہ راستے میں کہیں لڑائی چل رہی تھی۔ جب حضور نے لڑائی کو دیکھا تو اب ذہن ان کا اس کی طرف چلا گیا اور لڑائی کے معاملے کو سلجھانے میں لگ گئے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام کے ذہن سے جو بتایا گیا تھا کہ فلاں رات میں وہ نکل گیا۔ اس سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو لڑائی کی وجہ سے کتنی بڑی اور کتنی اہم چیز جو ملنے والی تھی امت محمدیہ کو، وہ لڑائی کی وجہ سے اس سے ہم لوگ محروم ہو گئے، ورنہ اگر تخصیص کر دیا جاتا ہے تو 5 سے بھی بچ جاتے ہیں۔
خیر 5 راتیں بھی کوئی بڑی نہیں ہے، 5 راتیں بھی اگر ہم عبادت کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اس رات میں عبادت کرنے کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ ہمیں اس رات میں کوئی خاص وظیفہ پڑھنا ہے یا کوئی خاص دعا ہے یا کچھ خاص چیز کرنی، ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ عام طور سے روایتوں میں صرف یہ آتا ہے کہ ہمیں ان راتوں میں جو عبادتیں کرنی ہے وہ نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، تسبیحات اوراد و وظائف بھی کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے جو روایت میں آتا ہے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ انسان کو اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی، اور ایک خاص دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ انا بھی بولتے ہیں، روایت میں انی بھی ہے اور انا بھی ہے۔ انی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنگولر، مطلب صرف میں اپنے لیے مانتا ہوں، اور انا جب ہم بولیں گے تو وہ سب کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو انا بھی بول سکتے ہیں، چاہیں تو انی بھی بول سکتے ہیں، بہتر ہے کہ انا بولیے تو اس لیے ہوگا کہ سب پوری فیملی کے لیے تمام مسلم بھائی بہنوں سب شامل ہو جائیں گے، یعنی جمع کا صیغہ یہ۔ تو یہ خاص دعا ہے، اس خاص دعا کا اہتمام اس رات میں ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ تراویح کے بعد عام طور سے وقفہ جو رہ جاتا ہے مشکل سے 3 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، کھاتے پیتے 11 ساڑھے 11 بج جاتے ہیں، اس کے بعد سحری کا وقت میں جو عام طور سے 3 گھنٹہ کا وقفہ موٹا موٹی رہتا ہے۔ 3 گھنٹہ نکالنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، وضو کرتے ہوئے کچھ جو ہے تلاوتیں ہم کر لیں، ایک آدھ پارہ پڑھ لیا، اس کے بعد کچھ نفل نماز پڑھ لیا، پھر تہجد پڑھ لیا، کچھ وظیفہ پڑھ لیا۔ اور ایک چیز اور بھی یاد رکھی، اس رات میں جو عبادت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں جاگ کر کے گزارنا ہے، یہ چیز ذہن میں صاف ہو جانی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نیند، جیسے کسی کو خاص طور سے ہو سکتا ہے کہ نیند آ رہی، نیند کا غلبہ ہے، غنودگی آ رہی ہے، اب یہ نہیں کہ مجھے جاگنا ہی ہے، ہر حال میں جاگنا ہے، چاہے جیسے بھی ہو، پڑھائی ہو یا نہ ہو، لیکن جاگ رہے ہیں، تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر زیادہ نیند کا غلبہ ہے تو آپ 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ کے لیے آپ جھپکی لے سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، پھر اٹھ کے تازہ دم ہو کر کے، فریش ہو کر کے، وضو کر کے پھر سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دونوں طرح کی چیزیں آپ عمل میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو آج سے ہم یہ عہد کریں کہ آج شب قدر کی پہلی رات ہے، ارادہ کریں، اور 5 راتیں ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، ان راتوں میں ہم اپنے آپ کو زیادہ وقت لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔